اسلام کی تاریخ میں کچھ ایسے مجاہد گزرے ہیں جنہوں نے اپنی بہادری اور حکمت سے دنیا کو حیران کر دیا۔ ان میں سے ایک نام ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہیں رسول اللہ نے اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایک عام انسان کی طرح شروع ہوئی، لیکن ان کی ہمت، ان کی بہادری اور ان کا ایمان انہیں ایسی بلندی پر لے گیا کہ صدیوں بعد بھی لوگ ان کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ میدان جنگ میں کبھی شکست نہیں کھائے۔ ان کی جنگی حکمت عملی، ان کی قیادت اور ان کا ایمان آج بھی تاریخ کی صفحات پر روشن ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو ابتداء میں اسلام کا مخالف تھا، وہ کس طرح اسلام کا سب سے بڑا محافظ بن گیا؟ یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جو اپنی تلوار سے نہیں، اپنے ایمان سے دنیا کو بدل دیتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق مکہ کے سب سے طاقتور اور معزز قبیلے قریش سے تھا۔ آپ کا گھرانہ نہ صرف دولت اور عزت میں مشہور تھا، بلکہ جنگی مہارت اور بہادری میں بھی اپنی مثال آپ تھا۔ آپ کے والد ولید بن مغیرہ مکہ کے بڑے سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ اسی خاندان میں سن 592 عیسوی کے قریب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ بچپن ہی سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بہادری کے آثار نمایاں تھے۔ وہ عام بچوں کی طرح کھیلنے کے بجائے زیادہ وقت گھڑ سواری، نیزہ بازی اور تیر اندازی میں گزارتے۔ گھوڑے ان کے پسندیدہ ساتھی تھے اور وہ کم عمری میں ہی انہیں قابو کرنا سیکھ گئے تھے۔ صحرا کے سخت دھوپ اور ریت کے طوفانوں نے ان کی برداشت کو اور مضبوط کر دیا۔ خاندان کا ماحول بھی ایسا تھا جو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہادر اور مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوا۔ ان کے قبیلے کے لوگ جنگی روایات کے ماہر تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کم عمری سے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سمجھ آ گیا کہ جنگ صرف طاقت کا کھیل نہیں، بلکہ حکمت، صبر اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ مکہ کی زندگی نے انہیں ایک اور پہلو سے بھی تیار کیا۔ اس دور میں قبیلوں کے درمیان دشمنی، لڑائیاں اور جھگڑے عام تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا۔ یہی تجربات بعد میں ان کے اندر ایک غیر معمولی سپہ سالار کو جنم دینے والے تھے۔ یوں ایک بچہ جو مکہ کے صحرا میں گھڑ سواری اور تلوار بازی سیکھ رہا تھا، وقت کے ساتھ وہ شخصیت بننے والا تھا جسے دنیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانے لگی۔ مکہ کی ریت پر کھیلنے والا وہ بچہ جب جوان ہوا تو اس کی بہادری اور طاقت سب کے سامنے ظاہر ہونے لگی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مضبوط، بلند قامت اور نہایت دلیر نوجوان بن گئے تھے۔ ان کے پاس گھڑ سواری اور تیر اندازی کی غیر معمولی مہارت تھی۔ مکہ کے لوگ انہیں دیکھ کر کہتے کہ یہ جوان اپنے قبیلے کے لیے ڈھال اور دشمن کے لیے خوف بنے گا۔ لیکن اس زمانے میں اسلام ابھی اپنی شروعات پر تھا۔ قریش کے بڑے سردار اسلام کے سخت مخالف تھے۔ وہ اپنے اثر و رسوخ اور طاقت سے مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کرتے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے خاندان اور قریش کے ساتھ کھڑے تھے۔ وہ ابھی اسلام سے روشناس نہیں ہوئے تھے، بلکہ اپنے قبیلے کی روایات اور سرداری کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے۔ غزوہ احد میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کی طرف سے اہم کردار ادا کیا۔ وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، لیکن اپنی جنگی حکمت سے وہ قریش کے لیے فتح کا سبب بنے۔ یاد کیجئے، جنگ کے میدان میں جب مسلمان شروع میں غالب آئے تو قریش کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تیز نگاہوں اور چالاکی سے موقع دیکھ لیا۔ وہ اپنے گھڑ سواروں کو پیچھے سے لے کر آئے اور مسلمانوں پر اچانک حملہ کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری اور میدان جنگ کو سمجھنے کی صلاحیت سب کے سامنے آ گئی۔ خندق کی جنگ میں بھی انہوں نے قریش کے لشکر کے ساتھ حصہ لیا۔ وہ اسلام کو ایک چیلنج سمجھتے تھے اور مسلمانوں کو مٹانا چاہتے تھے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اللہ ان کے دل میں آہستہ آہستہ وہ روشنی ڈالنے والا تھا جو بہت جلد ان کی زندگی بدلنے والی تھی۔ یوں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی ایک ایسے سپاہی کی طرح گزری جو اسلام کے خلاف کھڑا تھا، لیکن اسی دوران ان کے دل میں ایک خلش پیدا ہونے لگی۔ وہ سوچنے لگے کہ آخر محمد اور ان کے ساتھیوں کے پاس ایسی کیا طاقت ہے جو ہر مشکل کے باوجود بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ یہ سوال ان کی زندگی کا رخ بدلنے والا تھا۔ جنگ احد اور خندق میں قریش کی طرف سے لڑنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دل میں ایک سوال بار بار جنم لینے لگا۔
وہ دیکھتے تھے کہ مسلمان تعداد میں کم ہیں، وسائل بھی محدود ہیں، لیکن پھر بھی ان کے حوصلے ٹوٹتے نہیں۔ ہر جنگ کے بعد وہ دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حیرت کی بات تھی۔ وقت گزرتا گیا، مکہ اور مدینہ کے حالات بدلتے گئے، مسلمانوں کی قوت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی دوران ایک دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ آخر وہ کس چیز کے خلاف لڑ رہے ہیں؟ کیا وہ سچائی کو نظر انداز کر رہے ہیں؟ یہ سوال ان کے دل میں بیٹھ گیا اور پھر کبھی نہ نکلا۔ فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ سچائی کو قبول کریں۔ وہ اپنے قبیلے کے چند افراد کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو سیدھا مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف محبت سے دیکھا اور فرمایا، خالد، تم نے اسلام قبول کرنے میں دیر کی، لیکن اللہ نے تمہیں وہ مقام دیا ہے جو کسی اور کو نہیں ملا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ لقب دیا جو آج تک تاریخ میں زندہ ہے، اللہ کی نکالی ہوئی تلوار۔ یہ لقب صرف الفاظ نہیں تھے، یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نئی زندگی کا آغاز تھا۔ اب وہ اسلام کے دشمن نہیں رہے تھے، بلکہ اسلام کے سب سے بڑے محافظ اور سپہ سالار بن گئے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کارنامے سر انجام دیے، انہوں نے دنیا کی تاریخ بدل دی۔ جنگ معتا، یرموک، قادسیہ اور کئی بڑے مارکے ان کے نام کے ساتھ جڑے ہیں۔ ان کی حکمت عملی ایسی تھی کہ بڑے بڑے لشکر ان کے سامنے ٹھہر نہ سکے۔ اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صلاحیتیں ایسی شان سے دکھائیں کہ پورا عرب حیران رہ گیا۔ ان کا پہلا بڑا امتحان تھا جنگ معتا۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کو رومی سلطنت جیسے طاقتور دشمن کا سامنا کرنا پڑا۔ تصور کریں، شام کی سرزمین پر 3000 مسلمان اور ان کے مقابلے میں رومیوں کی فوج جو 1,00,000 سے بھی زیادہ تھی۔ زمین کانپ رہی تھی، آسمان پر گرد چھائی ہوئی تھی اور ہر طرف سے رومیوں کے نعرے بلند ہو رہے تھے۔ مسلمانوں کے دل میں گھبراہٹ تھی، لیکن ان کے قدم ڈگمگائے نہیں۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے 3 سپہ سالار ایک کے بعد ایک شہید ہو گئے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب مسلمانوں کی صفوں میں بے چینی پھیل گئی کہ کمان کس کے ہاتھ میں جائے گی۔ اسی وقت لوگوں نے آواز لگائی، خالد، تم آگے بڑھو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ ان کے ہاتھ میں تلوار تھی، آنکھوں میں بجلیاں تھیں اور دل میں یہ یقین تھا کہ اللہ کے راستے میں لڑنے والے کبھی تنہا نہیں ہوتے۔ انہوں نے فوج کی صفیں سنبھالی اور ایسی حکمت عملی اختیار کی کہ تاریخ حیران رہ گئی۔ انہوں نے اپنی فوج کو اس طرح ترتیب دیا کہ دشمن کو لگا جیسے مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ دن کے وقت انہوں نے فوجی پرچموں کو بار بار جگہ بدل کر رومیوں کو یہ تاثر دیا کہ نئی نئی فوجیں آتی جا رہی ہیں۔ پھر اچانک ایک طرح سے حملہ کیا اور رومیوں کی صفیں ہلا ڈالی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ایسی جنگ جس میں مسلمانوں کا مٹ جانا یقینی لگ رہا تھا، وہ عزت اور کامیابی کے ساتھ ختم ہوئی۔ یہ وہ دن تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بیٹھ کر فرمایا، خالد اللہ کی تلوار ہے جسے اس نے کافروں پر نکالا ہے۔ یہ لقب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جڑ گیا۔ لیکن یہ صرف آغاز تھا۔ اسلام کے پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی بڑے مارکوں میں قیادت کا موقع ملا۔ یرموک کی جنگ ان کے سب سے عظیم کارناموں میں سے ایک تھی۔ یہ وہ جنگ تھی جس نے رومی سلطنت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ سن 636 عیسوی یرموک کی وادی میں مسلمانوں کے 40,000 سپاہی اور ان کے مقابلے میں رومیوں کے 2,00,000 فوجی۔ دشمن تعداد اور طاقت میں کئی گنا زیادہ تھا، لیکن مسلمانوں کے پاس ایک ایسی چیز تھی جو رومیوں کے پاس نہیں تھی، ایمان اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سپہ سالار۔ یرموک کی جنگ کئی دنوں تک جاری رہی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو حصوں میں تقسیم کیا، ہر محاذ پر الگ الگ حکمت عملی اپنائی۔ کبھی وہ پیچھے ہٹنے کا ڈھونگ رچاتے اور اچانک پلٹ کر حملہ کرتے، کبھی وہ دشمن کو گھیرے میں لے لیتے۔ دشمن کے بڑے بڑے جرنیل حیران رہ گئے کہ ایک چھوٹی سی فوج کس طرح اتنی بڑی سلطنت کو ہلا رہی ہے۔ یہ جنگ مسلمانوں کی عظیم فتح پر ختم ہوئی،
یرموک کے بعد رومی سلطنت کی طاقت ٹوٹ گئی اور اسلام کی فتوحات کا دروازہ شام، فلسطین اور اس کے بعد مصر تک کھل گیا۔ اسی طرح عراق کے میدان میں بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کی گواہ ہیں۔ انہوں نے قادسیہ اور کئی دوسرے مارکوں میں ایرانی سلطنت کو جھکنے پر مجبور کیا۔ دشمن حیران رہ جاتا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جنگ میں نئی چال کیوں کھیلتے ہیں۔ کبھی وہ اپنی فوج کو اس طرح حرکت دیتے جیسے آندھی سب کچھ بہا لے جائے، کبھی وہ چھوٹے چھوٹے دستے بنا کر دشمن کے دل میں خوف ڈال دیتے۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ صرف تلوار کے زور پر نہیں لڑتے تھے بلکہ ذہانت سے لڑتے۔ وہ جانتے تھے کہ کب پیچھے ہٹنا ہے اور کب آگے بڑھ کر آخری وار کرنا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے دور میں مسلمانوں کو کبھی شکست نہ ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور جنگی حکمت عملی نے اسلام کو ایک نئی طاقت دی، لیکن ہر کامیابی کے ساتھ آزمائش بھی آتی ہے۔ میدان جنگ میں وہ ناقابل شکست تھے، لیکن میدان سیاست میں حالات مختلف تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں آئی۔ اس وقت پورا عرب بغاوتوں، جھوٹے نبیوں اور شورشوں میں گھرا ہوا تھا۔ ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ اعتماد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ بن کذاب جیسے جھوٹے نبی کو یمامہ کے میدان میں شکست دے کر اسلام کو بچا لیا۔ یہ جنگ اتنی سخت تھی کہ ہزاروں جانیں گئیں، مگر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو ایسی فتح دلائی جس کے بعد جھوٹے مدعیان نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ لیکن یہ سب کچھ ہر ایک کو قبول نہ تھا۔ کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ اختیار دیا جا رہا ہے۔ ان کی ہر کامیابی کے ساتھ حسد کرنے والوں کی تعداد بھی بڑھنے لگی۔ ایک واقعہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ایک جنگ کے دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دشمن سردار کو قتل کیا جس نے اسلام قبول کرنے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شک تھا کہ اس نے محض جان بچانے کے لیے یہ کہا ہے۔ اس واقعے پر کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچی تو انہوں نے فرمایا، خالد، میں اللہ کے حکم سے بے گناہوں کے قتل سے بری ہوں۔ یہ لمحہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑا سبق تھا۔ انہوں نے اس کے بعد کبھی جلد بازی نہ کی۔ اسی طرح خلافت عمر کے دور میں بھی ایک نیا امتحان آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت سخت اور عدل پر مبنی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی ایک فرد کو اتنی طاقت نہ ملے کہ باقی لوگ خود کو کمزور سمجھیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلسل فتوحات نے مسلمانوں کے دلوں میں ان کی بے پناہ عظمت پیدا کر دی تھی۔ کچھ لوگ تو کہنے لگے کہ اسلام کی کامیابی دراصل خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو وہ سخت ناراض ہوئے۔ انہوں نے کہا، نہیں، یہ اسلام کی کامیابی اللہ کی مدد سے ہے، نہ کہ کسی ایک انسان کی وجہ سے۔ اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالاری سے ہٹا دیا جائے۔ یہ اعلان مسلمانوں کے لیے حیران کن تھا۔ ایک ایسے سپاہی کو جو ہر جنگ میں فتح لے کر آیا، اچانک کمان سے الگ کر دینا۔ لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فیصلے کو صبر اور ایمان کے ساتھ قبول کیا۔ انہوں نے کہا، میں اللہ کی تلوار ہوں، چاہے مجھے کسی کے ہاتھ میں دیا جائے یا نہ دیا جائے، میں اللہ کے راستے میں لڑتا رہوں گا۔ یہ جملہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی سب سے بڑی جھلک ہے۔ وہ اپنی کامیابی کو اپنی ذات کی وجہ سے نہیں سمجھتے تھے بلکہ اللہ کی مدد کا نتیجہ مانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سپہ سالاری چھن جانے کے بعد بھی انہوں نے ایک عام سپاہی کی طرح اسلام کی فوج میں حصہ لیا اور لڑتے رہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی میدان جنگ میں گزاری۔ وہ شخصیت تھے جنہیں دنیا نے ہمیشہ گھوڑے پر سوار، ہاتھ میں تلوار اور چہرے پر ایمان کی روشنی کے ساتھ دیکھا۔ لیکن تقدیر کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ جس انسان نے بے شمار جنگیں لڑیں، کبھی شکست نہ کھائی، وہ اپنی وفات کے وقت بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ جب ان کی بیماری بڑھ گئی اور موت قریب محسوس ہونے لگی تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بلایا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ وہ کہنے لگے، میں نے فلاں جنگ میں حصہ لیا اور میرے جسم پر 1 انچ بھی ایسا نہیں جہاں تلوار یا نیزے کا زخم نہ ہو، پھر بھی آج خالد بستر پر مر رہا ہے۔
جیسے ایک عام انسان مرتا ہے، کاش میں شہادت پاتا۔ یہ جملے سن کر ان کے ساتھیوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اللہ نے انہیں اپنی خاص تلوار بنایا تھا، اور جب اللہ نے چاہا تو اپنی تلوار کو واپس لے لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 642 عیسوی میں ہوئی۔ ان کا جنازہ دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ جمع ہوئے۔ ہر زبان پر ایک ہی جملہ تھا، یہ وہ شخص ہے جو کبھی شکست نہ کھایا۔ ان کے پاس دولت یا مال زیادہ نہ تھا، ان کی میراث صرف ان کے ہتھیار اور گھوڑا تھا، لیکن اصل ورثہ وہ ایمان، بہادری اور فتوحات تھی جو اسلام کو ایک طاقتور ریاست بنا گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومی اور ایرانی سلطنتوں کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی۔ ان کی جنگی حکمت آج تک دنیا کے بڑے بڑے فوجی اداروں میں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کامیابی کو کبھی اپنی طاقت کا نتیجہ نہیں سمجھا، بلکہ ہمیشہ اللہ کی مدد قرار دیا۔ اسلامی تاریخ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ وہ نہ صرف ایک عظیم سپہ سالار تھے، بلکہ اللہ پر کامل ایمان رکھنے والے بندے بھی تھے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل طاقت ہتھیاروں میں نہیں، ایمان اور یقین میں ہے۔